السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو یتیموں کے بارے میں ہے۔ یہ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ میری تمام اپڈیٹ سے آگاہ رہیں۔ آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے کار خیر میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اب آپ مجھے ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ ایک یتیم بچہ جو نائب خدا بھی ہے، دلیل کائنات بھی، آج اس جہان میں وہ کتنا تنہا ہو گیا۔ مکھیوں کی بھیڑ میں، گندگی کے ڈھیر سے چن رہا ہے بے دھڑک زندگی کے رنگ کو، اپنی ہر امنگ کو۔ معصوم اس کی سوچ ہے، ناپختہ اس کا ذہن ہے، وہ ڈھونڈتا ہے ہر گھڑی کوئی جو اس کو پیار دے۔ آنکھوں سے جاری اشک ہیں، لیتا ہے جو وہ سسکیاں، گرتی ہیں آہ بن جاتی ہیں، آہیں آگے بڑھ جائیں گی، انسانیت مٹ جائے گی۔ میں دور سے کھڑا ہوا یہ سوچتا ہوں کرب سے، ہر رنگ زندگی کو میں اس کی جھولی ڈال دوں۔ پھر کیا کروں، کس سے کہوں، مجبور ہوں، لاچار ہوں۔ میرے اور اس کے درمیاں دیوار ہے کھڑی ہوئی، دیوار جو شیشے کی ہے پر ٹوٹتی مجھ سے نہیں۔ اے کاش میرے دوست بھی ہاتھوں میں میرے ہاتھ دیں، دیوار تب گر جائے گی، انسانیت بچ جائے گی، انسانیت بچ جائے گی۔ یتیم وہ ہوتا ہے جس کے باپ کی وفات ہو جائے اور وہ ابھی بالغ نہ ہوا ہو، پھر جب وہ بالغ ہو جائے تو یتامت سے نکل جاتا ہے۔ یتیم ہونا کوئی عیب نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب ترین پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں یتیمی کی حالت میں پیدا فرمایا، لہٰذا یتیم ہونا انسانی شخصیت کے لیے عیب کی بات نہیں، بلکہ یہ تو محض منشائے خداوندی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم لوگوں پر 2 کمزوروں کے حقوق کی ادائیگی کے بارے میں سختی کرتا ہوں۔ نمبر 1 یتیم کا حق، نمبر 2 عورت کا حق۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ایسے یتیم بچے کو جس کے ماں باپ مسلمان تھے اسے اپنے ساتھ کھانے پینے میں شریک کیا، یعنی اپنی کفالت میں لے لیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بچے کو ان کی کفالت سے بے نیاز کر دیا، یہاں تک کہ وہ اپنی ضروریات خود پوری کرنے لگا، تو اس شخص کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے؟ اگر یہ بات ہے تو یتیموں پر رحم کرو اور ان کے سر پر ہاتھ پھیرو اور ان کو کھانا کھلاؤ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی یتیم کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ صرف اللہ کی رضا کے لیے پھیرے تو اس کے ہاتھ کے نیچے آنے والے ہر بال کے بدلے اسے نیکیاں ملیں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 انگلیوں کو ملا کر فرمایا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں ان 2 انگلیوں کی طرح قریب ہوں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جو شخص کسی یتیم کے مال کا محافظ ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اس مال کو تجارت کے ذریعے سے بڑھاتا رہے۔ ارشاد خداوندی ہے، اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ پھٹکو، مگر ایسے طریقے سے
جو اس کے حق میں بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی پختگی کو پہنچ جائے، اور عہد کو پورا کرو۔ یقین جانو کہ عہد کے بارے میں تمہاری باز پرس ہوگی۔ ارشاد خداوندی ہے، اے لوگو، یتیموں کے مال ان کے بڑے ہو جانے کے بعد ان کو واپس پہنچا دو۔ ان کے اچھے مال کو برے مال سے تبدیل مت کرو، اور نہ ہی ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر کھایا کرو، بے شک یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت میں بعض آدمی قبروں سے اس طرح اٹھیں گے کہ ان کے منہ سے آگ کے شعلے نکلتے ہوں گے۔ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو معلوم نہیں کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ لوگ اپنے پیٹ میں انگارے بھر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک مکان ہے جس کو دار الفرح کہتے ہیں، اس مکان میں ان لوگوں کے سوا کوئی اور داخل نہیں ہو سکتا جو مسلمان یتیم بچوں کو خوش کرتے ہیں اور ان کا جی بہلاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ دسترخوان بہت بڑی برکت والا ہے جس پر کوئی یتیم بیٹھ کر کھانا کھائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بہتر وہ ہیں جن میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، اور مسلمانوں کا سب سے بدتر گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ بدتر سلوک کیا جاتا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارا بیٹا اور کوئی یتیم دونوں آپس میں کھیل رہے ہوں اور تم اپنے بیٹے کو پکارو تو یتیم کو بھی بیٹا کہہ کر پکارو، تاکہ اس کا دل دکھی نہ ہو کہ آج اگر میرا باپ ہوتا تو وہ بھی مجھے بیٹا کہہ کر پکارتا۔ جب یتیم کو دکھ دیا جاتا ہے تو اس کے رونے سے اللہ تعالیٰ کا عرش کانپ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، اس یتیم کو جس کا باپ منو مٹی تلے دفن ہو چکا ہے کس نے رلایا ہے؟ یتیم اور مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ ان دونوں کی دعائیں راتوں رات اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاتی ہیں جبکہ لوگ محو استراحت ہوتے ہیں۔ یتیم کی بد دعا سے بچو، یہ تو چنگاریوں کی طرح آسمان کی طرف اٹھتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے دن یتیموں اور ضمیوں کے حقوق کی نسبت ان لوگوں سے جھگڑوں گا جنہوں نے ان کے حقوق کو ضائع کیا ہے۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدگاہ پر جا رہے تھے تو راستے میں ایک یتیم کھڑا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ آج تم یہاں کھڑے ہو؟ تو یتیم کہنے لگا کہ فلاں غزوے میں میرا باپ شہید ہوا تھا، ماں کا سایہ بھی میرے سر پر نہیں ہے، لوگ اپنے گھروں میں ہیں تو آج میں کس دہلیز پر جاؤں؟ عیدگاہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار ہو رہا تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس یتیم کو سینے سے لگایا، گھر لے گئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جس طرح کا لباس حسنین رضی اللہ عنہم کو پہنایا ہے اس کو بھی ویسا ہی پہناؤ اور کھانا کھلاؤ۔ اور پھر عزت دینے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹے، کیا تو پسند نہیں کرتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرا باپ لگے اور عائشہ رضی اللہ عنہا تیری ماں لگے اور فاطمہ رضی اللہ عنہا تیری بہن لگے؟ تو وہ یتیم بچہ بولا کہ اگر یہ اعزاز مجھے مل جائے تو اور مجھے کیا چاہیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ آج کے بعد یہ رشتے تیرے ہوئے۔ ایک انگلی سے حضرت حسنین رضی اللہ عنہم کو تھاما اور دوسری انگلی سے اس بچے کو تھاما اور عیدگاہ کی طرف چلے تو بچے نے کہا
تھا تو یتیم، پر آج یتیمی کا مزہ آ گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی تھام کر جا رہا ہوں۔ تو یتیم کو عزت دیں اور اس کی عزت نفس کو مجروح نہ کریں۔ خالی روٹی کھلا دینا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس کی عزت نفس کو ٹھیس نہ پہنچائی جائے، اس کو اس بات کا احساس نہ ہونے دیا جائے کہ وہ باپ کے رشتے سے محروم ہے۔ کسی یتیم کی یتیمی کا مذاق نہ اڑانا، کیونکہ جو وقت کسی کے بچے پر آیا ہے، خدا نخواستہ کبھی آپ کے بچوں پر آ گیا تو پھر